ایک بٹن دبایا کرسی سے اتار لیا اور کسی کو بھی کرسی پر بٹھا دیا. ہمارا تو مزاج یہ کہ شہزادہ قابو میں نہیں آیا, فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا, چائے والے کو کرسی پر بٹھا دیا. ہمارے ہاں تو بغیر خون کے انقلاب آتا ہے. یہ جمہوریت کی یہی خصوصیت ہے. لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر اس کا نظام بدل دینا, کہ جس نے ظلم کو مزاج بنا دیا ہو. ظلم جب مزاج بن جاتا ہے تو مائیں بچوں کو گود میں لٹا کے یہ سمجھانے لگتی ہیں کہ تمہارے باپ نے اتنے قتل کیے تھے, تمہارے چچا نے اتنی لڑائیاں لڑی تھیں, تمہارے دادا نے اتنے فتنے کیے تھے, تمہارے پردادا نے اتنے فساد کیے تھے. اب تم بھی کچھ گردنیں کاٹو, کچھ سر کاٹو, کچھ انسانوں کو قتل کرو تو بہادر کہلاؤ گے. وہ کیفیت ہوتی ہے عہد جاہلیت. عیسیٰ آسمان پر جا چکے تھے, نبی آئے نہیں تھے, دھول اڑ رہی تھی, گھوڑے دوڑ رہے تھے, کمانیں کڑک رہی تھیں, تیر سنسنا رہے تھے, نیزے لچک رہے تھے, تلواریں چمک رہی تھیں, خنجر تیز کیے جا رہے تھے, لشکر کی صفیں بن رہی تھیں, انسان انسان کی جان لیے لیتا تھا, انسان انسان کے بچے کو یتیم کیے دیتا تھا, انسان انسان کی اولاد کی عورت کو بیوہ کیے دیتا تھا, انسان انسان کو قیدی بنا لیتا تھا, انسان انسان پر ظلم کرتا تھا, انسان انسان کی جان کا دشمن تھا, انسان بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا, انسان اپنی بیٹیوں کو خود قتل کر رہا تھا, انسان انسانوں کے ساتھ جانوروں کا ساتھ سلوک کر رہا تھا, غلام بنا لیتا تھا, کنیز بنا لیتا تھا, ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا. کوئی انکسار نہیں تھا, غرور ہی غرور تھا, تکبر ہی تکبر تھا, انانیت ہی انانیت تھی. کوئی کسی کے ہاتھ سے کچھ چھین کے اپنا لیتا تھا, کوئی کسی سے کچھ چھین کے اپنا لیتا تھا. روٹی سب کے لیے تھی, کھانے والا ایک ہوتا تھا, باقی کوڑے میں پھینک دی جاتی تھی. پانی سب کے لیے ہوتا تھا, پینے والا ایک ہوتا تھا, باقیوں کو ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا. ظلم اپنی آخری حد تک پہنچا تو اس ظلم کے شعلوں کو بجھانے کے لیے شبنم کے 14 قطرے خلق کیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. میں نے بچپن میں دیکھے ہو سکے, بلکہ کسی حد تک نوجوانی میں دیکھیں. آپ میں سے اکثریت جو انڈر 40 ہیں آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. سر کٹرے بادشاہ کے سکے یاد ہیں آپ کو؟ روپیہ, اٹھنیاں, کنگ ایڈورڈ والے سرکٹا بادشاہ. ہم لوگ سرکٹا بادشاہ کیوں کہتے تھے؟ انگریز جا چکے تھے, انقلاب آ چکا تھا. اس کا سکے کے اوپر گردن سے کٹا ہوا فوٹو بنا ہوا تھا. تو جب تک کہ انگریز رہے وہ سکہ رائج الوقت رہا. انگریزوں کے جانے کے بعد جن کو انگریزوں کے ظلم سے نفرت تھی, انہوں نے اس سکے کا نام رکھ دیا سرکٹے بادشاہ والا روپیہ, سرکٹے بادشاہ والی اٹھنی. اب وہ میوزیم میں ہے. ارے ابھی آپ دیکھیے, میری مثال دیکھ لیجیے, میری مثال دیکھ لیجیے. 8 نومبر 2016 8 بجے رات نریندر مودی نے مجھ پر بین لگا دیا, پرانا کرنسی غائب. میں پرانی کرنسی ہوں نا, مجھ پر بین لگ گیا. اب میں چلنے والا سکہ نہیں ہوں. آپ ڈیکوریشن پیس کے طور پر, یادگار کے طور پر میں اپنے پاس محفوظ رکھیے کہ بھائی ہمارے پاس بھی ایک پرانا 1000 روپے کا نوٹ ہے, جاری نہیں ہے مگر, اور 2 نمبر کا بھی نہیں ہے. وہ ہوتا تو ہم جلا دیتے یا پھینک دیتے, یا منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ہاتھ کو سودے بازی کر لیتے.
تو پابندی تو مجھ پر بھی لگ چکی ہے. 2016 میں 8 نومبر کو 8 بجے رات کو پرانا سکہ بند کر دیا گیا, پرانی کرنسی بین کر دی گئی. تو اب میں یادگار کے طور کے اوپر ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ہے کہ وہ آپ نے سمجھا بھی نہیں. اچھا, اب جو نئے نوٹ آ رہے ہیں ان کا قصہ یہ ہے کہ ہیں تو وہ بالکل صحیح نوٹ, لیکن چونکہ نگاہیں اس کی عادی نہیں ہیں تو دھوکہ ہوتا ہے کہ کہیں چورن تو نہیں ہے. یہی قصہ عقیدے کا بھی ہے. یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں دھوکہ ہوتا ہے کہیں چورن تو نہیں ہے. شاید میں کچھ کہہ گیا, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, چلیے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن میں آج کل دیکھیے میں نے بہت کھل کے شیعہ مذہبی پالیسی کا اعلان کیا تھا پہلی محرم کو, اور یہ P5 انٹرنیشنل ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ سب کچھ چلا جاتا ہے کیا واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر. اب کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کی آواز چند لوگوں تک محدود ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ, نہایت احترام کے ساتھ, بہت ہی خلوص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جو داعش اور IS کے جراثیم والے بزرگ حضرات ہیں, ان سے یہ کہیے کہ 10 دن وہ اپنی ڈسنے کی عادت چھوڑ دیں. آج صحافت کے تیسرے پیج کے اوپر بڑی تفصیل سے خبر چھپی ہے. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے, میرے کہنے سے نہ اللہ کسی کو جہنم میں بھیج دے گا, نہ اللہ میرے کہنے سے کسی سے راضی ہو جائے گا. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی فضیلتیں کل رات کو بیان ہوئیں اور آج بہت نمایاں کر کے چھاپی گئیں, اور اس میں ان کے عدل کا بہت ذکر ہے. ہو گیا عدل, میں نہیں کہہ سکتا, جس کے ساتھ عدل کیا ہو وہ ان کو عادل مانے. میرا ہے گھریلو ذاتی معاملہ, میرا ذاتی معاملہ ہے. میں ہوں امام موسیٰ بن جعفر کی اولاد, ننیال سے امام رضا کی اولاد. تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ فاروق اعظم نے اپنے عدل کی انتہا کر دی کہ رسول کی بیٹی کی 3 پسلیاں توڑ دی. دیکھیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو یعنی اگر میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں, رسول کی بیٹی کے قاتل ہیں فاروق اعظم, اور سنیے شمر سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے. میرے پاس دلیل ہے ان کے عدل کی. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی آپ نے اچانک انہوں نے سیعلم الذین وہ صدق اللہ العظیم, آپ نے نعرہ حیدری لگا دیا. آپ یہ نبی ربیع الاول کی مٹھائی جو ہے دوسری محرم کو کیا تو کیا بانٹتے ہیں. تو اچھا میں کریلے کا کام کر ہی رہا ہوں. جب تک دیکھیے میں جس نسل سے ہوں, جب تک کہ یہ نسل ہے اس وقت تک کہ اہل بیت کے دشمنوں کو ہم جواب دیتے رہیں گے, اور آپ کو اہل بیت کے دشمنوں کے جراثیم سے بچاتے رہیں گے. دیکھیے شمر سے بڑا مرتبہ ہے حضرت فاروق اعظم کا, کیونکہ شمر نے 57 برس کے
حسین کے گلے پر خنجر چلایا. حضرت فاروق اعظم نے جناب محسن کو دنیا میں آنے سے پہلے بطن سیدہ میں شہید کر دیا. دیکھیے غور کیا. تو ہم ہیں اولاد سیدہ. ہمارا ہے نسلی جھگڑا. کوئی اچھا ہوا کرے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں, اس لیے ہمارا احترام کرو, ہم سید ہیں, سیدہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے. تو ہمارا تو خاندانی جھگڑا ہے بھائی. اگر عدل فاروق بھی ٹھہری کہ فاروق اعظم بہت عادل تھے, بہت اچھے تھے, تو ان کی ساری خوبیاں میرے دادا کے دادا نے شارق النصوص میں لکھی ہیں. اگر اجازت دیجیے گا, خفا نہ ہوئیے گا, تو کل سے ان کی خوبیاں ہی خوبیاں سنانا شروع کر دوں گا. خوبیاں سنیے تو شجرے کی خوبیاں, ماں کی خوبیاں, خودی کی مردوں کی اولاد زندگی بھر مردانی مجلسیں پڑھیں گے, مردانی مجلس پڑھتے ہیں. اور ہم ہی ہیں جو اس ملک میں یزیدیت کے محاذ کے اوپر اس طرح مسلط ہیں جس طرح اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو ابن ملجم پر مسلط کیا. ہم میں 100 خرابیاں نکال دیجئے. آخر میں کچھ وہ جو آدھے شیعہ ہیں جو معلوم نہیں کیوں وہابیوں کے تلوے چاٹے بغیر انہیں سکون ہی نہیں ملتا بیچاروں. اتحاد بین المسلمین والے بیچارے, ان کو یہ ارے صاحب ایسی مجلسیں پڑھتے ہیں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے. میاں جھگڑا ہو رہا ہے سیریا میں, جھگڑا ہو رہا ہے بحرین میں, جھگڑا ہو رہا ہے یمن میں. جاؤ وہاں کے جھگڑے روکو. کابل میں جھگڑا ہو رہا ہے, ہرات میں جھگڑا ہو رہا ہے, وہاں تو نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں نمازی گھستا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, دوسرے نمازیوں کو بھی مار دیتا ہے. ہم محرم حسین کا غم منانے کے لیے کرتے ہیں, جھگڑے کے لیے نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعداد زیادہ ہے, بھئی یہی تو ہے. تو ایک بات سنیے آپ, میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو آپ سے گزارش کرنا تھی میں نے کر لی. آپ اپنے مولویوں کی للو سنبھال لیجئے, اپنے منحوسوں کو روک دیجئے, اپنے خبیثوں کو منع کر دیجئے. آغا روی سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب تک کہ جیوں گا تب تک سیدہ کے قاتل پر لعنت کروں گا, مر جاؤں گا تو قبر کی مٹی سے بھی لعنت کی آواز آئے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں شیعت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ تعصب کا زمانہ ہے بھائی. اتنی اذانیں دی. کل وہ ٹی وی میں بھی میں نے دیکھا تھا, وہ ایک مسجد لاک کر دی گئی گڑگاؤں میں, سیل کر دی گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہیں مجلس ہوتی ہو, کسی نے امام باڑہ کبھی سیل کرنے کی بات کی؟ تو مجلس میں فساد کہاں ہوتا ہے بھائی؟ فساد تو اذان میں ہوتا ہے. اصل میں قصہ یہ کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہیں مجلس پڑھنا آتی ہے, ایک وہ جنہیں مجلس پڑھنا نہیں آتی ہے مگر پڑھتے ہیں. جنہیں مجلس پڑھنا نہیں آتی وہ مجلس پڑھنے والوں سے جلتے ہیں.
تو کچھ نہ کچھ تو انہیں کہنا ہی ہے. اچھا جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو مختلف ممالک کے جو وہاں کے سیاسی ضرورت کے نعرے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن ایک ایسے ملک میں کرنے لگتے ہیں جہاں کا کانسٹیٹیوشن بالکل الگ ہے اور بیچارے سمجھ پاتے نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ قضا دھکا دے کے گاؤں دیہات سے کسی مدرسے میں پہنچا دیتی ہے. جب 8-8 10-10 ہیں تو ہوگا کیا؟ یتیم خانے میں باپ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے, سر منڈا کے بھیج دیے گئے کسی مدرسے میں. دوسرا جو کا آیا کہیں لیے چلا گیا, وہاں سے پلٹ کے آئے تو اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی ظاہر کرنے لگے. قصہ یہ 7 پشتوں میں کبھی کسی نے عزت کی نہیں. اب جب اس لباس کی وجہ سے احترام ملا تو آپ سے باہر ہو گئے. اپنی اوقات تو بھولے ہی بھولے, مولا کی عظمت ہی بھول گئے. اب یہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پہلی محرم کو, ٹھیک ہے پہلی محرم آپ کی تاریخ ہے, پہلی محرم کو حضرت ابو لولو جناب فیروز علیہ السلام, علی کا شیعہ, رسول کا مسلمان, مومن کامل, ہمیں ایران سے 2 نعمتیں ملی, ایک سلمان ایک فیروز. ایک اہل بیت میں داخل ہوا, دوسرے نے سیدہ کے خون ناحق کا بدلہ لیا. ہم حضرت فیروز کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں جب کسی ظالم کو کوستے ہیں تو پروردگار جو حشر فیروز نے قاتل سیدہ کا کیا وہی حشر اس کا بھی کر. اور سنیے, جہالت کی آخری یاد ہے لعنت کا برا ماننا. لعنت ہے کیا؟ سنو میرے بچوں, ان بڈھوں کو سمجھاؤ, ان ملاؤں کو سمجھاؤ, ان مولویوں کو سمجھاؤ, لعنت ہے کیا؟ رحمت تمہارے اختیار میں آئی, تم خدا سے کہتے ہو ان پر رحمت نازل کر. لعنت کوئی ڈنڈا ہے, کوئی لاٹھی ہے, کوئی خنجر ہے, کوئی تیر ہے, کوئی بندوق ہے, کوئی ٹامی گن ہے, کوئی اسٹین گن ہے, AK-47 ہے. لعنت ہے کیا؟ اللہ سے دعا ہے, اللہ تو لعنت فرما. تو جو کہتے ہیں لعنت نہیں ہونا چاہیے, تبرہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا نہیں ہونا چاہیے. ارے میں نے بہت اہم بات کہی ہے. ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہماری لعنت ہو, خدا لعنت کرے. جی ہاں وہ ہے نہیں, وہ روٹی والا عمر, اس کو ہاں روٹی کا آرڈر دیا, اس نے روٹی خراب کر دی. اللہ کی لعنت ہو اس پر, عمر پہ سے روٹیاں جلا. ایران کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, ایران خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ یہاں آ کے اتر پردیش میں, مدھیہ پردیش میں, مہاراشٹرا میں ان کا رونا رو رہے ہیں. MI6, اسرائیل, امریکہ, کون سا انگریز تھا بھیا مدینے میں؟ کون سا امریکن تھا مدینے میں؟ کون سا یہودی تھا مدینے میں؟ اور اگر یہودی تھا, عیسائی تھا, ہائے ہائے میں بڑی مہین بات کہہ رہا ہوں, انگریزوں کا جاسوس تھا اور اس نے سیدہ کو قتل کیا, تو آپ نے اس کو خلیفہ کیوں مان لیا؟ نحوست کی 2018 کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ عزا خانہ گواہ ہے, اور وہ سارے عزا خانے گواہ ہیں, وہ ساری مسجدیں گواہ ہیں جہاں سلامتی کی, صحت کی اور طول عمر کی دعائیں ہوئی ہیں. جناب مولانا قلب ساجد صاحب کو خداوند عالم صحیح و سالم رکھے, اور انشاءاللہ وہ خیریت سے
واپس آئیں اور آئندہ سال ہم آپ زیر ممبر بیٹھ کے سنیں اور وہ آغا باقر کے امامباڑے میں ویسے ہی پورا اشرا پڑھیں جیسے کہ پڑھتے تھے. پوری زندگی انہوں نے وہابیوں کی سرپرستی کرنے میں گزاری. اتنا میٹھا آدمی, لکھنؤ سویدہ, کڑواہٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. سنیے, مجھے سنیوں کی وہ مسجد بتا دو جہاں قلب صادق کی صحت کے لیے دعا ہوئی ہو. ان کی خطا یہ ہے کہ وہ غفرہ ماب کی اولاد ہیں. میری خطا یہ ہے کہ صاحب عبقات کی اولاد ہوں. تو بھیا ہم اپنی ذاتی پالیسی بدل سکتے ہیں. شجرہ بدل کے حلال زادے رہنا چاہتے ہیں, شجرہ بدل کے حرام زادے نہیں ہو پائیں گے. آپ دیکھیے نا, آپ بھی دعا کیجیے اور جہاں جائیے. میں خواتین سے گزارش کروں گا, اپنے بیٹیوں سے, بہنوں سے, کہ ہر مجلس کے بعد جناب قلب صادق صاحب اللہ کی صحت و سلامتی کی دعا کریں. ان سے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. میں تو ہر ہوں جھوڑالو, فسادی, تبرعی. جی تو وہ جینیٹک پرابلم ہے, کیا کروں. سب تو باپ چچا, سب دادا کے باپ, دادا کے دادا, دادا کے دادا کے باپ دادا, ان کے باپ دادا, سب. جس نے قلم اٹھایا, جس نے زبان کھولی, آخر میں کوئی نہیں تو ان کا 3 مہینے چلو جیل میں رہیں گے, مگر کہیں گے ضرور بھرو مولانا. تو ہم تو دیکھیں بے تکے لوگ ہیں ہم, اور ہندوستان میں سب کو رہنے کی آزادی ہے. ہندوستان میں کتنے مذہب ہیں, کتنے مذہب ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہم کسی کے سہارے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں, اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا جذبہ ہم سے ظلم کی مخالفت کرواتا ہے. اب یہ بھی صحیح ہے, میں اس بات کا کوئی میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن تبرع اگر بری چیز ہے تو سب سے پہلے 2 آدمیوں کا مقدمہ دائر کیجئے ہندوستان میں, نریندر بھائی مودی جی پر اور راہل گاندھی جی پر. یہ دونوں ایک دوسرے پر پارلیمنٹ میں تبرع کرتے ہیں. وہ ان پر تبرع کرتے ہیں, وہ ان پر تبرع کرتے ہیں. تبرع کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تم نے 70 برس میں کچھ نہیں کیا, ان کا تم نے 4.5 برس میں پیٹرول مہنگا کر دیا, کرنسی ڈاؤن کر دی. یہ ایک دوسرے کے ایب ہی نکال رہے ہیں. ان کی پارٹی ان کی پارٹی کو, ان کی پارٹی ان کی پارٹی کو. جی ساری سیاسی جماعتیں کبھی, اب ان کا کہ مہا گٹھ بندھن بنے گا, یعنی سب مل کے تبرع کریں گے مودی پر. بھئی عجیب و غریب سیاستداں, قانون بنانے والے, جس کو وہ کیا کہتے ہیں قانون ہندی میں, قانون گو ہندی کہاں ہو یار. ہاں ارے سنسد کو, سنویدھان آئین کو کہتے ہیں بھیا. آپ سے زیادہ ہندی تو مجھ کو آتی ہے. ایسا ہے کہ جس عمارت میں بیٹھ کے قانون بنتا ہے, جو قانون کا مندر ہے, سنسد بھون ہے, جو قانون کی ہندی ابھی بھی کسی نے نہیں بتائی. نیا پایا لکھا ہے قانون. واہ واہ واہ, کیا جھاڑو دی آپ نے میری تقریر کے اوپر, کیا آپ نے کچرا چلایا ہے. واہ واہ واہ, نہیں کسی کو نہیں معلوم, اور جس کو معلوم ہے وہ دور سے بیٹھا مسکرا ہے. اچھا جج بعد میں بولتا ہے, پہلے تو وکیل بولا کرتے ہیں. ایک جج بھی بیٹھا مسکرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو جہاں ہندوستان کا قانون بنتا ہے وہ ٹھکانہ ایک دوسرے پر تبرع کا تو ہے ہی صاحب. اب معلوم مہا گٹھ بندھن بن رہا ہے, جو آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے وہ سب متحد ہو گئے. جیسے یہ کھٹمل ہیں رافضی, یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, 9 ربیع الاول کو سب ایک ہو جاتی ہیں. 9 ربیع الاول کو جتنے اتحاد بین المسلمین والے, سب کی بیویاں لال دوپٹے اوڑھتی ہیں, چوڑیاں پہنتی ہیں, کوئی کالے کپڑے نہیں پہنتی, اور سہاگن تو مر ڈالے گی اگر اس سے کہا جائے
کہ بھائی مروت کرو بھائی، اتحاد کا مسئلہ ہے، آج چوڑیاں نہ پہنو، اور عام دنوں میں کہتی ہے چوڑیاں توڑو، وہ جواب دے گی اللہ کرے تمہارے گھر بھر کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں۔ محرم کا جان دیکھا چوڑیاں توڑ دیں، اور عید زہرا میں چوڑیاں پہن لیں۔ میاں میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے گزشتہ سال میں 8ویں محرم کو ایڈمنسٹریشن کا ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، نہیں کر پایا تھا۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ نے جو خدمتیں کی ہیں آپ کو سال کے اندر اس کا صلہ ملے گا۔ کل میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، یو پی کے 2 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو وگیان بھون میں سینٹرل گورنمنٹ نے پرسکار دیے ہیں، انعام سے نوازا ہے۔ ایک لکھنؤ کے ہیں، کہیں اور کے ہیں۔ دیکھیے لکھنؤ کے ڈی ایم نے عزاداری کی اور عزاداروں کی خدمت کی، تو جو بات میں نے 9ویں محرم کو کہی تھی، پہلی محرم کو سال پورا ہونے سے پہلے انہیں سینٹرل گورنمنٹ نے اعزاز دیا۔ اچھا کل ہی ایک واقعہ اور ہوا، 2 ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو پرسکار دیے گئے۔ بریلی کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مچھر مارنے میں ناکام رہے تو سسپینڈ کر دیے گئے۔ اب سمجھیے آپ، ملیریا سے لوگ مر رہے تھے، اور ملیریا کے مچھروں نے بریلی ڈسٹرکٹ میں کوئی جگہ تھی وہاں قاتل مچھر گھوم رہے ہیں۔ اب وہ کمبخت نکل آیا جو دن دہاڑے کاٹتا ہے، وہ بڑا وقت کا پابند ہے، 12 بجے سے 3 بجے کے اندر یا معلوم دوپہر سے 6 بجے تک کاٹتا ہے۔ اچھا جب وہ کاٹ لیتا ہے، کوئی مر چکا ہوتا ہے، تب اس کی تصویریں اخباروں میں چھپتی ہیں، میگزینز میں چھپتی ہیں، ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ وہ مچھر ہے ڈینگو کا جس کے اوپر 3 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ پہچان لیجیے، اور یہ دن میں دن دہاڑے کاٹتا ہے اور خون پانی ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، اس کا علاج بھی بہت مہنگا ہے۔ خدا ہمیں آپ کو سب کو ملیریا سے، ڈینگو سے، مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ سن لیجئے، مچھر اس لیے ہوتے ہیں کہ کوڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ علی کے شیعہ اور حسین کے عزادار ہیں تو مجلس کے بعد جو بھی سبیل سے تبرک مل رہا ہے اس کے بعد کوڑا سڑک کے اوپر نہ ہونے دیجیے گا۔ کوڑا کرنے والے اور ہیں، آپ کوڑا ہٹانے والے ہیں، کوڑا بچھانے والے نہیں ہیں۔ تبرہ عقیدے کا کوڑا ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صفائی رکھیے۔ کچھ بچے ہیں، کچھ کھایا ہو پھینک دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایک تو ڈسٹ بن آپ اپنے پاس سے بھی خرید سکتے ہیں، جہاں پر سبیل لگائیے 2-3 ڈسٹ بن بھی رکھیے، ڈسپوزل اس میں ڈالے جائیں، وہ ڈسپوزل حفاظت سے رکھیے۔ اتحاد بین المسلمین کے کام آئیں گے، بہت پہلے کہہ چکا ہوں۔ اگر کسی کو چندے میں کچھ دینا تو کوڑا بھی بکتا ہے، وہ کوڑا بیچ دیجئے۔ یہ جو سبیلوں کا، حسین کی سبیلوں کا کوڑا ہے، یہ بیچ کے چندے میں دے دیجئے گا تاکہ لوگ بھیک مانگتے نہ گھومیں۔ انہیں اگر کچھ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کرنا ہے تو کر لیں۔ ابھی مسلمانوں کا پیسہ ہے، مسلمانوں کے کام آ جائے، کیوں کفار و مشرکین کو بیچ میں لایا جائے؟ اب اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا کہ ہم کوڑے کے پیسے بھی آپ کو دینا چاہتی ہیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بہت غلط آدمی ہیں یہ۔ جی تو غلط آدمی تو ہم ہیں نہیں، نسل خراب ہے ہماری۔ نہ آپ نے بطن سیدہ میں محسن کو شہید کیا ہوتا، نہ آپ نے غدیر کو بھلایا ہوتا، نہ آپ نے فدق چھینا ہوتا، نہ آپ نے معاویہ کو امیر شام مانا ہوتا،
نہ آپ نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین کہا ہوتا، نہ آج آپ ان کو بلانت کر رہے ہوتے۔ ظلم کا رد عمل ہے تبرہ، اور یہ تہذیب قرآنی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت ہے ظالمین کی قوم پر۔ یا تو آپ ثابت کیجئے کہ جنہیں آپ مانتے ہیں وہ ظالم نہیں تھے، اگر ظالم تھے تو پھر ہمارے لعنت کرنے کو آپ برا نہ سمجھیے، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ حضرت آدم نے دیکھا ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا اس کے ہاتھوں میں بھائی کا خون ہے، حابیل قابیل۔ جناب آدم نے قابیل کی طرف دیکھ کے کہا یا قابیل علیک لعنتی الی قیام یوم الدین، اے قابیل روز قیامت تک تجھ پر میری لعنت، باپ کی لعنت بیٹے پر، تاریخ آدمیت کی پہلی لعنت۔ پھر 40 دن آدم نے حابیل کا سوگ منایا۔ قاتل پر لعنت کرنا اور شہید کا غم منانا آدم نے سکھایا ہے، بندر کی اولادیں یہ نہیں کریں گی۔ یہ انسانیت ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں؟ آپ اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق علی امیر المومنین و صدقت الزہراء سیدۃ النساء العالمین و صدقوا ائمۃ المعصومین الذین من ولد علی بن ابی طالب علیہم السلام اجمعین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ ہم جو تلاوت کے بعد یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ ہم اپنی تصدیق کرواتے ہیں ان سچوں کا نام لے کے۔ اور ظلم سے نفرت اور اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب گیا، جہانگیر گیا، بات سمجھیے، نادر جتنے تغلق گیا، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کی بنیاد تبرہ ہے۔ ایک سیاسی جماعت اپنے نظریات کا پرچار کرنے کے لیے دوسرے سیاسی جماعت کے نظریات کو غلط ثابت کرتی ہے، تو جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے خاندانی حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو شہید ثالث کی لاش دیکھ کے ڈر گئے ہوتے، چھوڑنا ہوتا تو جب سید تقیہ میں چلے گئے تھے اور شیعہ نہیں رہ گئے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگے تھے، اس میں ہم لوگ بھی خدا نہ کرے ہوتے۔ بات سمجھ لیجئے آپ۔ اب کیا ہے بھائی، اور کون سا ہمارا سنی مسلمانوں سے خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے، بغیر ان کے ہمارے ذہن میں نان ویج کھانے کا تصور ہی نہیں آتا۔ بچوں کا ختنے ہونا ہے جو واجب ہے، سارے کام ایک دوسرے کے ساتھ دے کر۔ دیکھیں کسی ایک مذہب کے آدمی سے سارے کام نہیں ہو سکتے، یہ ہندوستان ہے، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ مختلف کام کرتے ہیں۔ نان بھائی ہیں، سنی بھائی ہیں، اگر وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں تو مجلسوں میں بانٹنے کے لیے تبرک کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ باورچی ہیں، سنی بھائی ہیں، اگر وہ ہمارا بائیکاٹ کر دیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں ان لوگوں سے نہیں، خاص قسم کے کچھ ملا مولوی ہیں جن کے کچھ سمرتھک ہیں، اگر قاعدے سے چیک کر لیا جائے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو نہ شوکت علی کا ہاتھا ہوگا، نہ عبد الشکور حال ہوگا، نہ شہداء اسلام ہوں گے۔ ایک دفعہ چیک تو کر لیجئے۔ اور آپ کے ہاں تو ریکارڈ پہلے سے موجود ہیں، ریکارڈ تو بنایا تو معاف کیجئے گا کانگریس گورنمنٹ نے، بھاگا ہے آپ سے ڈر کے ذاکر نائک۔ آپ کو خوب معلوم ہے کس کے پاس کہاں سے کیا آ رہا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اتنا اجاگر ہو کے اس لیے بولتا ہوں
کہ میرے پاس عزا خانوں کے علاوہ کہیں سے کچھ آتا نہیں ہے. تو بھیا میں ایک نمبر کا آدمی ہوں. میں نہ آئکر وبھاگ سے ڈرتا ہوں. جرم کیا نہیں ہے تو پولیس سے کیوں ڈروں گا؟ نہ جرم کرنے کا قائل ہوں، نہ لوگوں کو جرم کرنے دوں گا اپنی اوقات پر. آپ سے بھی میں یہی امید کروں گا. دیکھیے موب لنچنگ سے ہندوستان بدنام ہو رہا ہے اس وقت. مجلسوں میں آپ کے مجمع ہو رہے ہیں، جلوسوں میں آپ کے مجمع ہو رہے ہیں. تو اپنے مجمع میں آپ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی حماقت نہ کر بیٹھیے گا. اس سے آزاداری بدنام ہوگی، آزادار بدنام ہوگی. دوسرے مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں اس معاہدے سے الگ آدمی ہوں. جلوسوں کے معاملات میں بولنے کا مجھے کوئی حق نہیں. لیکن کل میں نے 10:30 بجے کے قریب ٹی وی آن کیا تو حسینی چینل پر بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے جو زری کا جلوس جاتا ہے وہ چل رہا تھا. تو دیکھیے آپ نے ایکس تو طے کر لیا، ایکس کا وقت، وائی کا وقت طے نہیں کیا. اتنا لمبا وقت آپ صرف کرتے ہیں 7ویں محرم سے. آپ خود بھی تھکتے ہیں، پر آپ جو فورس آپ کے لیے لگائی گئی ہے اس کو آپ تھکاتے 10ویں محرم کو بالکل مزمحل کر دیتے ہیں. IS کے غنڈے یہاں سے پکڑے جا چکے ہیں. وہ کون سی کالونی ہے؟ حاجی کالونی سے ابھی پکڑا گیا گزشتہ سال، اور ابھی معلوم نہیں کتنے ہوں گے کن کن کالونیوں میں کہاں کہاں. تو ایسے موقع کے اوپر جب آپ ان کو تھکا دیں گے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ معاف کیجیے گا، یہ کوئی شان شوکت کی بات نہیں ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے نکلے چلے گئے. ویسے آپ کی مرضی، آپ جانیے، آپ کا کام جانے. میرا ان جلوسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ جلوس ہمیں 9 ملے ہیں مدح صحابہ کے جھنڈے کے لیے، اور مجھے مدح صحابہ کا جھنڈا پسند نہیں ہے، چاہے جلوس اٹھے چاہے بند ہو جائیں. ہم بہاروں پھول برساؤ عمر ایمان لایا ہے کہ بدلے میں، یا حسین نہیں کہنا چاہتے، سمجھا؟ اس کے بدلے میں ہم یا حسین نہیں کہنا چاہتے. ہم عقیدے کی تجارت نہیں کرنا چاہتے. اب آپ کی مرضی، آپ جانیے. اور یہ بھی پھنس گئے، انہوں نے سوچا تھا شیعہ راضی نہیں ہوں گے. ہماری لیڈرشپ میں کچھ لوگ راضی ہو گئے. ان کو صحابہ سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ مدح صحابہ سے. آپ پیدائشی عادی ہیں، ننگے سر ننگے پیر، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، برسات میں عزاداری کرنے کے. ماں کی گود سے عادت پڑ جاتی ہے. اب وہ پھنسے پڑے ہوئے ہیں. ان کیا شریعت میں حرام بھی ہے. رسول کے نام کا جھنڈا تو حرام ہے، جائے کہ صحابہ کے نام کا جھنڈا. پھر بیچارے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے کچھ ہوش پوش ہو جائے، تو اس کا بھی بچانے کا راستہ ہے. آپ حضرات نے جن لوگوں نے کوشش کر کے یہ سب جلوس اٹھوائے ہیں، یہ جھنڈا اٹھوایا ہے، فاتح فرات کے علم کا گزشتہ سال راستہ بدل گیا. اس سال آپ ذرا سے کوشش کر کے راستہ بدلوا دیجئے. یہ نادال محل سے اندر ہی اندر چلے جائیں. کیوں ان کو نخاس کی طرف سے گرایا جاتا ہے؟ شیعہ آبادیوں سے گزرتے ہیں، آپتی جنک نعرے لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے شیعوں کی دل آزاری ہوتی ہے، پاکستانی جھنڈے دیکھنا پڑتے ہیں. تو ان کو آپ جانے دیجیے، کوئی حرج نہیں. بہرحال اب اس کا کیا علاج ہے؟ ابھی آپ کو کمزور بنایا جا رہا ہے. آپ کمزور ہیں نہیں. آپ عقیدے کے مضبوط اور قانون کے پابند رہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ہندوستانی شیعہ ہیں. اس ملک میں آپ کو مکمل آزادی ہے، مکمل تحفظ ہے. اتنی آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہے. برا نہ مانیے گا. میں نے آج آپ سے کچھ کڑوی باتیں کر لیں، تھوڑا آپ کا وقت ضائع کیا، لیکن شروع میں بہت کچھ کہہ گیا تھا. تو اب سن لیجئے. میں نے اگر آپ سے گزارش کی ہے کہ اپنے مولویوں سے کہیے کہ وہ اپنی زبان دہن کے اندر رکھیں، تو میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے. میں نے آپ سے تو گزارش کی ہے، آپ سے میں فرمائش کر سکتا ہوں، فرمائش کر رہا ہوں. جو میں بھائی، یہ تو جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. جو میں اپنی اولاد کے لیے برا سمجھوں گا وہ آپ نوجوانوں کے لیے بھی برا سمجھوں گا. لڑائی جھگڑا، اینٹیں پتھراؤ، ناجائز اسلحہ یا مار پیٹ یا پولیس سے ٹکراؤ، یہ تو کسی طرح سے مناسب نہیں ہوگا. اور یہ کہ غمزدہ لوگ غم میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اسپتال میں کوئی مر گیا
تو ڈاکٹروں کی پٹائی کر دی, اسپتال کی توڑ پھوڑ کر دی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے مردہ زندہ نہیں ہوتا, مردے کے ورثاء کی جہالت ثابت ہوتی ہے. بس یہ میں نے اتنی باتیں کر لیں, میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. لیکن میں آپ سے ایک چیز یہ عرض کروں کہ ظلم کے خلاف مسلسل احتجاج کا نام اسلام میں عزاداری کہلاتا ہے. اب یہ بتائیے کہ حسین مدینے سے 28 رجب کو کیوں نکلے؟ یہودیوں کی وجہ سے نکلے, عیسائیوں کی وجہ سے نکلے, مجوسیوں کی وجہ سے نکلے, ہندوؤں کی وجہ سے نکلے؟ مسلمانوں نے نبی کے نواسے کو اتنا پریشان کیا کہ نبی کا نواسا نانا کی قبر چھوڑ کے, ماں کی قبر چھوڑ کے, بھائی کی قبر چھوڑ کے, اپنا گھر اپنا محلہ چھوڑ کے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ چند دن کے بچے کو بھی گود میں لیے ہوئے چلے گئے. اب دیکھیے, اب ایک نیا سلسلہ اب کی شروع ہو رہا ہے, اور یہ پہلا حج کا سیزن ہے. اب کی یہ ہوا ہے کہ کل یا آج ایک جلسہ ہوا ہے مبارکباد کا, ان حاجیوں کے استقبال ہوا ہے, ان کو ہار پھول پہنائے گئے جو حج کر کے واپس آئے ہیں. 2 محرم کو اور 1 محرم کو حاجیوں کے گلے میں بقرعید کے دن دمبے کے گلے میں ڈالنے والے ہار ڈالے جا رہے ہیں, اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت متعصب قسم کے شیعہ ہیں. تو صاحب, یہ حج کو عمرے سے کیوں بدلا تھا حسین نے؟ کہ کعبے میں خون نہ بہے. احرام میں حاجیوں کے لباس میں قاتل ٹہر رہے تھے. پھر مسلم ابن عقیل کی سنانی سنتے ہوئے حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. دوردرشن کی مجلس شام غریبہ کی ریکارڈنگ کل 12 بجے دن کو ہے, اور میں نوجوانوں سے, یہاں سے بھی کوئی بس جائے گی, کوئی بس کہاں سے جائے گی؟ ایک شیعہ کالج کے سامنے سے اور ایک کازمین کے سامنے سے. 12 بجے یہاں سے چل پڑیے تاکہ 1-1.5 بجے تک سیٹنگ ہو جائے, 2 بجے مجلس شروع ہو جائے, 3 بجے فرصت ہو جائے تاکہ اور مجلسوں میں وقت کے ساتھ شریک ہو پائیے. اور میں ہر نوجوان سے یہ گزارش کروں گا, آپ کے پاس بائک ہے یا 4 ویلر ہے تو آپ اپنے ساتھ 1-2 بزرگوں کو بھی ساتھ لے آئیے, اور واپس بھی لانے کی ذمہ داری اپنی رکھیے. اور یہ بات بہت بڑی ہے, آپ سمجھیے, یہ شرف ہمارے ہندوستان کا ہے کہ ہندوستان میں لکھنؤ امام باڑوں کا شہر ہے, اور دوردرشن کیندر میں امام باڑہ سجا جاتا ہے. پاکستان سے بھی شام غریبہ کی مجلس آتی ہے, لیکن علم نہیں ہوتا, پنجہ نہیں ہوتا, پٹکا نہیں ہوتا, اور وہاں اسٹوڈیو میں ماتم منائے. معاف کیجیے گا, پڑوس میں اسلامی ملک ہے اور شیعہ کا بنایا ہوا ہے, محمد علی جناح شیعہ تھے, وہاں کے اسٹوڈیو میں ماتم نہیں کر سکتے, اور مجلس بھی بڑی دبی دبی, ڈری ڈری, سہمی سہمی. معاف فرمائیے گا, مجھے کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں کسی کو. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہندوستان چلا جاؤں, یہ حسین نے کہا تھا. ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں لکھنؤ کے امام باڑے دیکھنے کے لیے, ہر مذہب کا آدمی آتا ہے, اور یہاں اسٹوڈیو میں امام باڑہ سجا جاتا ہے. اور 35 سال ہو گئے اسٹوڈیو میں ایک ممبر بنا کے رکھ دیا گیا ہے, اسٹوڈیو ہی کا ممبر ہے. علم پٹ کے مختلف جگہوں سے جاتے ہیں, امام باڑہ سجا جاتا ہے. اور اس وقت جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں, دوردرشن سب سے زیادہ پاورفل ہے, ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. آپ ہندوستان میں عزاداری کے حق کے ثبوت کے لیے, اب انشاءاللہ آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی
یہ دوردرشن کی مجلس شام غریبہ قائم رہے، اس کا نیشنل پروگرام میں آنا ان کو چڑھانے کا سبب ہے. جو کہتے ہیں شیعوں کی حیثیت ہی کیا ہے، مسلمانوں میں 1% ہیں شیعہ، میں 1% ہیں، لیکن ساری دنیا میں لکھنؤ دوردرشن کی مجلس شام غریبہ دیکھی جاتی ہے. اب آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، کھیت میں چلے جائیے، مٹی کے ذروں میں دانوں کی کتنی کم اقلیت ہوتی ہے، وہ اپنی نمو کے اعتبار سے درخت بن جاتی ہے. اکثریت زمین پر پڑی رہتی ہے، اقلیت درخت بنتی ہے، پھل دیتی ہے، پھول دیتی ہے. تو ہم اقلیت میں ہیں مگر ہم بیج ہیں. آپ تراب والے ہیں، ہم ابو تراب والے ہیں. بس میں نے آج آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اور آج پیشانی بھی اچھی خاصی ہو گئی، عشاء شروع ہو گئی، کام ہو گیا. جی وہ آغاز ہوئی کیا جو آسان سے نہ ٹکرائے. اچھا یہ اذان جو ہے یہ دربار یزید والی ہے، اس لیے مجھے اچھی بھی لگتی ہے. بھئی اگر یہ امام باڑے حسین کا سفارت خانہ ہیں تو یہ مسجد یزید کا سفارت خانہ ہے. بیسی آئے ہیں یہ سب. جب مجلس ہو رہی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دے لو یار. اور تمہیں ابھی تک کہ اذان نماز کا وقت یاد ہوا؟ جو اذان نماز کا وقت یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے. بس 1400 برس ہو گئے تبلیغی جماعتیں نماز کے لیے ٹہل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دل سے پڑھیے، خالی قبلے کے رخ دل نہ ہو، دل ہو کعبے کے رخ پر اور روح ہو کربلا کے رخ پر. تو پھر نماز نماز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچ گئے. آج آپ صبح سے مجلسوں میں ورود کربلا کے مصائب سن رہے ہوں گے. نہر دریائے نہر فرات ہے، نہر القمہ بھی اس کا نام ہے. القمہ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ نہر دریائے فرات سے نکالی تھی. نہر کے کنارے خیمے نصب کیے گئے. وہ میں چند جملے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ رومال سیدہ میں حاضر نہ کرے. چوتھی محرم کو ابن زیاد نے عمر سعد سے کہلوایا کہ خیمے نہر سے دور کروا دو. عمر سعد نے کہا خیمے ہٹائے جائیں. خیمے ہٹا دو. عباس باہر نکلے گا خیمے کیوں ہٹوا رہے ہو؟ کا حکم آیا ہے پانی کے قریب تمہارے خیمے نہیں رہیں گے. عباس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیبیاں ہیں، پانی سے دور رہیں گے تو پانی لانے میں دشواری ہوگی، زحمت ہوگی. کہا نہیں ہٹا دو. ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ گیا، نیام سے تلوار کھینچی اور زمین پہ ایک لکیر بنائی، خط کھینچا. عمر سعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ سامنے، اور یہ کہہ کے عباس نے دیکھا کہ عمر سعد جس کی قضا آئی ہو اس لکیر کو پار کر دے. اور یہ کہہ کے عباس ٹہلنے لگے. باہر سے عباس کی غیظ بھری آواز آئی. جناب زینب نے کہا فضہ جا کے دیکھو عباس کو کسی بات پہ جلال آ گیا. فضہ واپس آئی تو مسکراتی ہوئی. سیدانی چھوٹا شہزادہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ٹہل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک لکیر کھینچی ہے میں نے، جس کی مجال ہو اس لکیر کو پار کر کے ادھر آ جائے.
میں جنگ شروع تو نہیں کروں گا لیکن کوئی میری طرف بڑھے گا تو بھی اس کی خیر لیں گے. جناب زینب اور فضا میں یہ گفتگو ہو رہی تھی. جناب زینب نے کہا بھیا جا کے دیکھیے. آقا حسین گئے 7 مرتبہ ٹہلتے ہوئے عباس کا طواف کیا جیسے حاجی خانے کعبہ کا طواف کرتے. بس 2-3 منٹ بھرپور گریا ہو گیا. اب واپس جو آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور ہونٹوں میں مسکراہٹ تھی. کہ زینب ارے بابا کی جوانی یاد آ گئی. آج میرا عباس بالکل عالی لگ رہا ہے, بڑے غیظ میں ہے, تلوار ہاتھ میں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے, لیکن زینب اس وقت عباس سے میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ مجھے دیکھ کے بھی عباس چپ نہیں ہوا, غصے میں چڑھتا رہا. یہ زندگی کا پہلا موقع ہے. اتنا غصہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی میں کبھی نہیں پایا. زینب اب تم عباس کو خیمے میں واپس لا دو. زینب نے کہا بھیا میں سمجھ گئی عباس واپس آ جائے گا. پھر جا یہاں عباس سے کہو عباس سے کہو کہ زینب بی بی نے کہا ہے کہ تم خیمے میں آتے ہو کہ میں بے رضا خیمے سے باہر نکلوں. دوڑتے ہوئے آئے, جناب زینب کی چادر پر سے صدقہ کر کے زمین پر بیٹھ کے گھٹنے سے تلوار توڑ دی. اے سیدانی جب تک غلام زندہ بے رضا باہر نکلنے کی بات نہ کی. اے عباس خیمے جل گئے, اے عباس چادریں جل گئی, اے عباس